بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ فرینڈز، میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ فہد مصطفیٰ ملک کے معروف بزنس مین مصطفیٰ اکرام کا بیٹا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ فہد نے پراسرار قلم پر بننے والی ڈاکومنٹری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اگرچہ اس نے قلم کے بارے میں پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن اسے قلم کے کمالات کے بارے میں مکمل آشنائی اب ہوئی تھی کہ قلم مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے، اور یہ پیش گوئی ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہے۔ فہد کے دل میں اس قلم کو حاصل کرنے کی خواہش نے جنم لیا، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ خوبصورت سنہری قلم میوزیم کی ملکیت تھا۔ قلم میوزیم میں لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن قلم سے لکھنے کی اجازت بہرحال کسی کو میسر نہیں آ سکی تھی۔ قلم جس میوزیم میں تھا، فہد نے وہاں بھی رابطہ کیا، لیکن وہ اسے بیچنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے فہد کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہ تقریباً سال بعد قلم کو نیلام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن 1 سال کا انتظار فہد کے لیے محال تھا۔ بالآخر اس نے قلم حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ فہد، تم نے مجھے ریسٹورنٹ میں کیوں بلایا ہے؟ شہزر نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ٹیلی ویژن پر چلنے والی ڈاکومنٹری تم نے یقیناً دیکھی ہوگی، فہد نے پوچھا۔ شہزر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دراصل وہ قلم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میوزیم والے اسے بیچنا نہیں چاہتے۔ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو میرے لیے قلم کو چرا سکے؟ میں اسے من چاہی قیمت دینے کو تیار ہوں، فہد نے کہا۔ میرے دوست، انسان قیمت سے انجان رہے تو ہی اچھا ہے۔ شاید تمہیں قلم سے جڑی بھیانک بات نہیں معلوم۔ اس قلم کو حاصل کرنے والا کوئی بھی شخص زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ میں نے تمہیں یہاں لیکچر دینے کے لیے نہیں بلایا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میری مدد کرو گے یا نہیں، فہد نے پوچھا۔ میں کسی بھی غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، شہزر نے کہا۔ فہد کے چہرے پہ غصے کے آثار ابھرے، جس کی وجہ سے وہ پل بھر بھی ریسٹورنٹ میں نہیں ٹھہرا، اور فہد نے قلم حاصل کرنے کے لیے ایک مشہور چور سے رابطہ کیا اور اسے من چاہی قیمت کی پیشکش کی۔ چور نے قلم میوزیم سے چرانے کا وعدہ کر لیا، اور پھر جلد ہی اس نے وہ قلم چرانے کے بعد اس کی قیمت وصول کرنے کے بعد قلم فہد کے حوالے کر دیا۔ خوبصورت سنہری قلم فہد کے ہاتھوں میں تھا اور اس کی خوشی قابل دید تھی۔ اس نے ڈائری نکالی اور قلم سے لکھا کہ کل کیا خاص واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے برفیلے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے ہوں۔ پھر اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور لکھنا شروع ہو گئے کہ کل تمہارے گھر میں چوری ہونے والی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے تمام گھر کی سیکورٹی سخت کر دی، جگہ جگہ گارڈ کھڑے کر دیے، پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں سے بھی رابطہ کیا۔ رات کو اگرچہ چور گھر میں داخل تو ضرور ہوئے، لیکن جھاڑیوں میں چھپے ہوئے گارڈز نے تینوں چوروں پر کمال پھرتی سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں چور زخمی ہو گئے، جبکہ تیسرا فرار ہو گیا۔ زخمی چور بعد میں پولیس کی حراست میں دے دیے گئے۔ سنہری قلم کی پیشن گوئی کی بدولت اس کا گھر محفوظ رہا، جو فہد کے لیے بڑا فخر کی بات تھی۔ فہد اپنے کمرے میں گیا، قلم سے لکھنے کی کوشش کی، لیکن قلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے قلم کافی جھٹکا، لیکن بے سود رہا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے قلم سے لکھنا چاہا، لیکن قلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر تیسرے دن سپہر کے وقت جب فہد نے لکھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، تو اسے اپنے ہاتھوں پر ٹھنڈک کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ خود بخود کچھ لکھنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے سطر خود پڑھی تو وہ بوکھلا گیا۔ شہزر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فہد کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ فہد اس سے ناراض تھا اور وہ اسے منانے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے اپنے فون پر فہد کے نمبر سے کال موصول ہوئی
وہ بے حد خوش تھا کہ فہد نے ناراضگی ختم کر دی ہے۔ اس نے کال پک کی، لیکن اس کے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس سے سڑک پر سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی دکھائی دی جو اچانک غائب ہوگی۔ شاہزر بے حد گھبرا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ قلم کی لکھی ہوئی پیشن گوئی کہ اس کے دوست شاہزر کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یہ اسے سکتے میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے شاہزر کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنایا تھا۔ فہد کے والدین اسے مصروفیت کی بنا پر کبھی اتنا وقت نہیں دے سکے تھے۔ والدین سے دوری نے فہد کو شاہزر کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ یکدم وہ سکتے کی کیفیت سے باہر آیا اور اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاہزر نے کال ریسیو کی۔ فہد نے اطمینان کا سانس لیا، جو وقتی ثابت ہوا۔ فہد اس سے پہلے کچھ بولتا، اسے گاڑی کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کی آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ گہرے دکھ و پریشانی نے یکدم اسے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک ہونے والے حادثے نے فہد کی ذہنی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ پورچ کی طرف بھاگا، گاڑی نکالی۔ وہ جانتا تو نہیں تھا کہ شاہزر اس وقت کہاں ہوگا، لیکن وہ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی گاڑی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جگہ اسے لوگوں کا مجمع دکھائی دیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ شاہزر تھا، جو اپنی گاڑی میں زخمی حالت میں موجود تھا۔ مجمع میں کسی آدمی نے اگرچہ ایمبولنس کو بلانے کے لیے فون کر دیا تھا، لیکن فہد ایمبولنس کا انتظار کر کے اپنے دوست کی جان کو مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہزر کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ فہد نے اس کے لیے خون کا بندوبست کیا اور اپنے دوست کے لیے بے پناہ دعائیں مانگی۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے شاہزر موت کے منہ سے واپس آ گیا تھا۔ 2 دن بعد شاہزر کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 2 دنوں میں فہد نے شاہزر کا بے حد خیال رکھا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ قلم کی بدولت وہ بروقت اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شاہزر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا قلم کے ساتھ تعلق تھا۔ تم کچھ پریشان ہو؟ فہد نے شاہزر سے پوچھا، جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن فہد محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور پریشان ہے۔ پہلے تو اس نے ایکسیڈنٹ کو پریشانی کی وجہ سمجھا، لیکن بعد میں فہد کو احساس ہوا کہ شاہزر پریشانی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں، تم اپنی پریشانی میرے ساتھ بانٹ سکتے ہو۔ فہد نے جب بہت اصرار کیا تو شاہزر نے بتانا شروع کیا کہ ایکسیڈنٹ سے کچھ دیر قبل میں نے ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی دیکھی جو میری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ فہد نے جب یہ سنا تو اسے بھی تشویش ہوئی، لیکن اس نے شاہزر کو دلاسا دیا اور کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے ماموں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ شاہزر نے موضوع بدلنے کے لیے فہد سے پوچھا۔ فہد نے ایک لمبی سانس لی۔ خدا جانے انہوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں مسفرہ کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ اب میری دعا ہے کہ وہ جلدی مثبت جواب دیں۔ فہد نے کہا، ضرور مثبت جواب دیں گے، آخر میرے دوست میں کس چیز کی کمی ہے؟ شاہزر نے کہا تو فہد مسکرایا۔ کیا مسفرہ کے گھر والے رشتے کے لیے مان جائیں گے؟ فہد نے قلم سے لکھا۔ اسی کیفیت نے اسے گھیر لیا جو قلم سے لکھتے ہوئے اسے عموماً محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ اس کیفیت سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کاغذ پر ہاں لکھا ہوا تھا۔ یہ پڑھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی برسوں کی مراد بر آئی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور مسفرہ سے شادی کرے گا۔ کتنے ہی دن بیت گئے تھے، فہد کی اپنی کزن مسفرہ کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ قلم نے کئی پیشن گوئیاں کی جو درست ثابت ہوئیں۔ فہد قلم اور پیشن گوئیوں سے متعلق ہر بات اپنے دوست سے شیئر کرتا تھا۔ شاہزر کے ذہن میں قلم سے متعلق شکوک و شبہات موجود تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ کھٹکا ضرور تھا کہ اس قلم کو استعمال کرنے والا کیوں 1 سال کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ یہ ایک راز تھا جس پر پردہ اٹھانا ابھی باقی تھا۔
اس دن پیر نئے ہفتے کا پہلا دن تھا۔ فہد خوشگوار موڈ میں اٹھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ قلم 3 دن بعد لکھتا تھا اور آج چوتھا دن تھا۔ اس نے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ قلم اٹھایا اور قلم سے لکھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ برفیلے ہاتھ اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئے۔ جب اس نے قلم کی تحریر پڑھی تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ کاغذ پر فہد کی موت کی پیشن گوئی کر دی تھی، جو سیڑھیوں سے گرنے کے بعد ہونے والی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے قلم کو پھینکا جو دیوار کے ساتھ ٹکرایا، لیکن قلم کو معمولی سا نقصان بھی نہ پہنچا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا، نہیں نہیں میں نہیں مر سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ سیڑھیوں کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل فون پر بیل سنائی دی۔ فہد نے کال ریسیو کی، جو شاہزر کی تھی۔ موت کا خوف فہد کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ شاہزر، قلم نے میری موت کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ فہد کے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فہد؟ شاہزر نے کہا۔ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز کچھ کرو۔ یہ کہہ کر فہد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حوصلہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں، شاہزر نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شاہزر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے لیے کیا کرے، اس کی کیسے مدد کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنے کلاس فیلو کا خیال آیا۔ اس کے دادا اللہ والے تھے، شاید وہ اس قلم کے بارے میں کچھ بتا سکتے۔ وہ بنا دیر کیے اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو زیادہ دور نہ تھا۔ شاہزر نے قلم اور اس کی پیشن گوئیوں سے متعلق تمام تر تفصیلات ان کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ نے تسبیح پر کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کہا کہ تمہارے دوست کی جان خطرے میں ہے۔ قلم دراصل ایک بدروح کی ملکیت ہے بیٹا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب ردا اپنے چچا کے ہاں رہتی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ردا اپنے والد کی وراثت میں حصے دار تھی۔ اس کے چچا چاہتے تھے کہ جائیداد انہی کے قبضے میں رہے۔ ردا کے چاچا ردا کی شادی اپنے لفنگے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ردا اپنے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں چچا نے اسے کلہاڑی کے وار سے اس وقت قتل کر دیا جب وہ قلم سے ہوم ورک کر رہی تھی۔ ردا کی روح قلم کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ بیٹا، یہ وہ قلم ہے جو تمہارے دوست کے پاس ہے۔ اس قلم کے ذریعے اس نے بہت سے قتل کیے ہیں۔ جو انسان بھی اس قلم سے کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے اور پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ بھی اس کے ہاتھ ہے۔ اس رات وہی تمہاری سڑک پر دکھائی دی تاکہ تم گھبرا کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دو، اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ تمہارے دوست کی جان لینے کے لیے اس نے کوشش کر دی ہے۔ بیٹا، اپنے دوست کو فون کر کے منع کر دو کہ کچھ بھی ہو جائے سیڑھیوں کی طرف مت جائے، کیونکہ اس روح نے قلم کے ذریعے جو بھی لکھا ہے وہ اسی طرح تمہارے دوست کو مارے گی۔ اور ہاں، جتنا جلدی ہو سکے اس قلم کو نیست و نابود کر دو۔ فہد، میری بات غور سے سنو، کسی بھی حالت میں سیڑھیوں کی طرف مت جانا۔ اور ہاں، قلم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاہزر نے فہد کا نمبر دوبارہ ڈائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ فہد نے بھی شاہزر کا نمبر بار بار ملایا، لیکن وہ بھی اس کوشش میں ناکام ہو گیا۔ فہد نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں سیڑھیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اس بارے میں پریشان تھا کہ آخر شاہزر قلم کے بارے میں کیا بات کرنے والا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فہد کو محسوس ہوا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آگے شاہزر کھڑا تھا۔ فہد بھاگ کر شاہزر کے گلے لگا۔ فہد کو شاہزر کے آنے سے بہت حوصلہ مل گیا تھا اور اسے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ فہد، تمہاری جان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کاشف کے دادا نے قلم کے ساتھ وابستہ بدروح کو ختم کر دیا ہے۔ اب تم محفوظ ہو۔
فہد کو یہ سن کر اطمینان ہوا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا ہے، چلو آؤ نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں، شہزر نے کہا۔ فہد شہزر کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا۔ فہد کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ کھانا کھانے کے لیے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترنا تھا۔ شہزر کے آ جانے کے بعد اب اسے سیڑھیوں سے نیچے اترنے میں کسی قسم کا خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی فہد نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ اسے ایک سیڑھی کے نوک لگی جس کی وجہ سے اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اوپر اس کا دوست شہزر نہیں تھا بلکہ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی تھی جس نے فہد کو دھکا دیا تھا۔ یہ آخری منظر تھا جو کہ وہ دیکھ پایا تھا۔ شہزر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جب اسے مصطفیٰ اکرام کی کال موصول ہوئی جو اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے بنا تاخیر کال پک کر لی۔ بیٹا فہد سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، مصطفیٰ اکرام نے شہزر کو اطلاع دی۔ وہ اپنے دوست کے پاس اڑ کر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فہد کی جان پر بننے والے ہر ایک خطرے کو ختم کر دے، لہٰذا اسے پہلے فہد کے گھر جانے کا سوچا۔ فہد کے کمرے کا رخ کیا۔ کسی بھی ملازم نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ گھر کا ایک فرد کی طرح تھا۔ کمرے میں اس نے ہر طرف قلم کو تلاش کیا لیکن اسے قلم کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ تمام جگہ اس نے چھان ماری جن میں قلم ملنے کے قوی امکانات تھے۔ وقت رفتہ رفتہ بیت رہا تھا۔ آخر مایوس ہو کر فہد کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ اچانک اسے شیشے میں قلم دکھائی دیا۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو زمین پر دیوار کے قریب قلم دکھائی دیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے قلم اٹھایا لیکن ایک امتحان ابھی اور باقی تھا جس کا اسے سامنا کرنا تھا۔ جوں ہی اس نے قلم اٹھایا پورا کمرہ لرزنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قلم اس کے ہاتھ سے گرنے والا تھا لیکن اس نے قلم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ ایک روح وہاں پر ظاہر ہوئی۔ وہ پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان گیا تھا کہ یہ ریدا کی روح ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ میرے دوست کی جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ شہزر نے پوچھا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے دوست نے میرے قلم استعمال کیا ہے اور اس کی قیمت اب وہ اپنی جان دے کر ادا کرے گا۔ میں نے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، انہیں درست ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کی، اس کے بدلے میں مجھے فہد کی جان چاہیے۔ ریدا کی روح نے چیختے ہوئے کہا، میرے زندہ رہتے ہوئے تم میرے دوست کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ شہزر نے کہا، اے لڑکے، میرے رستے کی دیوار مت بننا ورنہ زندہ نہیں رہو گے۔ قلم میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ روح نے کہا، تمہیں یہ قلم بالکل نہیں ملے گا۔ جیسے ہی شہزر نے یہ الفاظ کہے تو روح نے شہزر کی طرف اشارہ کیا۔ شہزر ہوا میں بلند ہوا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے جسم میں درد کی شدید ٹیس اٹھی اور قلم شہزر کے قریب ہی گر گیا، لیکن وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر ہی جلدی سے قلم کی طرف لپکا اور قلم کو اس قدر زور سے پٹکا کہ قلم کی نوک قلم سے الگ ہو گئی۔ روح نے ایک چیخ بلند کی۔ شہزر نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، قریب پڑا ہوا لکڑی کا گلدان اٹھایا اور قلم پر وحشیوں کی طرح وار کرنے لگا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھوں میں تیزی آتی جا رہی تھی اسی طرح روح کے چلانے میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس نے جب قلم بالکل توڑ دیا تو روح وہاں سے غائب ہوگی۔ قلم کا کچرا شہزر نے اٹھایا اور باسکٹ میں پھینک دیا۔ فہد ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا جبکہ شہزر اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فہد نے اپنا رخ موڑتے ہوئے شہزر سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری ضد نے نہ صرف میری جان خطرے میں ڈالی بلکہ تمہارے لیے بھی خطرہ کھڑا کر دیا۔ شہزر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور فہد کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فہد، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس واقعے سے سبق حاصل کر لیا، لیکن اس روح نے تمہیں نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ
ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ تمہاری اور مسفیرہ کی منگنی کروا دی۔ فہد اور شاہزاد دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔